اسم معرفہ کی مثالوں کے اقسام کے بعد اب سفر شروع ہوتا ہے اسم نکرہ کی اقسام کا۔ اسم نکرہ کی اقسام کون کون سی ہیں؟ 7 ہیں۔ اسم استفہام، اسم صفت، اسم ذات، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اسم استفہام کیا ہے؟ وہ اسم جو سوال کرنے یا پوچھے جانے کے موقع پہ بولا جائے، اسے استفہام کہتے ہیں۔ مثلا تمہارا کیا نام ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، یعنی کہ سوال کرنے کے موقع پہ بولا جائے۔ سوال کہاں سے شروع؟ سوال میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سوال ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو، اور کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سوال ہے؟ یہ کس کی ہے، اب کس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سوال ہے؟ تم وہاں کیوں گئے تھے، اب کیوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سوال ہے۔ تو وہ تمام تر اسم جو سوال پوچھنے کے موقع پوچھے جانے کے موقع پر بولے جائیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں استفہام کہتے ہیں۔ کیا، کہاں، کیوں، کسے، تم نے یہ کسے دیا، کسے، سب پتہ لگ رہا ہے کہ سوال ہے۔ تو یہ تمام اسم جو سوال کرنے کے موقع پہ بولے جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ اس میں استفہام کہلاتے ہیں۔ یہ آپ نے صرف اس کو ریڈ نہیں کرنا ہے، اس کو ڈٹو پڑھنے کے بعد اس کا دماغ میں رٹا رکھنا ہے، اس کو پکا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس میں صفت کی۔ اس میں صفت کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، اس میں صفت کہتے ہیں۔ صفت سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی یہ بڑی اچھی صفت ہے، اس کی یہ بہت بری صفت ہے۔ یعنی صفت اچھائی ہو سکتی ہے یا برائی ہو سکتی ہے، دو قسم سے ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ صفت اچھائی کو کہتے ہیں، نہیں، صفت برائی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اسم جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو۔ مثلا یہ پھل میٹھا ہے، یہ پھل میٹھا، اب میٹھا ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پہ یہ صفت ہے کہ پھل کی، کہ وہ پھل میٹھا ہے۔ تمہارے کپڑے میلے ہیں، تمہارے کپڑے اٹس اوکے میلے ہیں، میلے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہے نا، یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، اس پہ اس کی صفت ظاہر ہو رہی ہے۔ صدف نیک لڑکی ہے، صدف نیک لڑکی ہے، اب نیک سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اس کی صفت ہے نیک۔ عبد الرحمن بہت ہی شریف النفس انسان ہے، اب یہاں سے شریف سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ بہت شریف ہے۔ ان جملوں میں میٹھا، میلا، نیک، شریف، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں صفت ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس میں موصوف کی۔ اب اس میں موصوف کیا ہے؟ جس شخص یا چیز کی اچھائیاں برائی بیان کی گئی ہو، وہ شخص یا چیز موصوف کہلاتا ہے۔ اس طرح کہ ہم نے کہا نا کہ پیچھے ہم نے ڈسکس کر رہے تھے، اس کی ہم جو ہے نا صفت ڈسکس کر رہے تھے۔ جس کی صفت، جس کی اچھائی یا جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے نا، اس شخص یا چیز کو کیا کہیں گے؟ ہم موصوف کہیں گے۔ اس طرح کہ ہم نے پچھلی مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ صدف نیک لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صدف کیا ہے؟ یہاں پہ نیک ہونا صفت ہے اور صدف کیا ہے؟ موصوف ہے۔ کپڑے میلے ہیں، کپڑے میلے ہیں، میلے سے کیا پتہ لگا کہ یہ اس کی صفت ہے، لیکن کپڑے کی بات ہو رہی ہے تو کپڑا یہاں پہ موصوف ہے۔ پھل میٹھا ہے، میٹھے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی صفت میٹھی ہے، لیکن کس کی میٹھی ہے؟ پھل، پھل یہاں پہ کیا ہوا؟ موصوف ہوا، یعنی کہ جس کی صفت، یعنی کہ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو، جس کی برائی اور اچھائی بیان کی گئی ہے، وہ چیز یا شخص کیا ہے؟ اس میں موصوف ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس میں ذات کی۔ اس میں ذات کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کسی چیز کی حقیقت دوسروں سے الگ سمجھی جاتی ہو یا سمجھی جائے یا ہو جائے، اس میں ذات کہلاتا ہے۔ جس نے احسان نے چڑیا پکڑی، چڑیا ظاہر ہے چڑیا کی جو کہہ لیں کہ ایک ذات ہے وہ انسانوں سے ڈیفرنٹ الگ ہے، تو اس میں کیا ہو گیا؟ وہ اس میں ذات ہے۔ بچہ رو رہا ہے، یعنی کہ یہ پرسنل ناؤن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بچہ رو رہا ہے۔ اب بچہ یہاں پہ کیا ہے؟ بچہ یہاں پہ اس میں صفت ہے۔ یہ مکان خوبصورت ہے، اب مکان یہاں پہ جو ہے نا وہ اس میں ذات ہے، یعنی کہ کسی چیز کا کریکٹر، کسی چیز کی شخصیت، وہ شخصیت کسی چیز کی ہو سکتی ہے، کسی انسان کی شخصیت تو ہوتی ہے نا، چیزوں کی شخصیت۔ یہ مکان ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مکان ایک شخصیت ہے، اس میں ذات ہے۔ بچہ رو رہا ہے، بچہ شخصیت ہے، بچہ اس میں ذات ہے۔ احسان نے چڑیا پکڑی، چڑیا ایک کیا ہے؟ شخصیت ہے، تو کیا ہوا؟ یہ چڑیا اس میں ذات ہے۔ یعنی کہ جو ہوتی ہے نا پرسنالٹی، آپ لا میں پڑھیں گے پرسنالٹی صرف انسان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ پرسنالٹی آپ ایک کسی بھی باڈی، لیجسلیچر بھی ایک پرسنالٹی ہے، آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ایک پرسنالٹی ہے، ایک باڈی ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس میں ذات کیا کہ فردر اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ذات کی اقسام کون کون سی ہیں؟ اس میں مصفر ہے، اس میں مکبر ہے، اس میں اعلیٰ ہے، صوت ہے اور ظرف ہے۔ اس میں مصفر کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے، چھوٹے ہونے کو ظاہر کرے۔ جس طرح کہ کہتے ہیں نا بہت بڑا دیچکا تھا، کوئی کہ نہیں وہ چھوٹی سی دیچی تھی، یا ہم کہیں وہ صندوق، اس صندوق میں پڑے ہوئے چیزیں، صندوق
نہیں وہ ساتھ صندوق کے ساتھ ایک صندوق کی بھی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, صندوق تو ہو گیا بڑا, صندوقچہ چھوٹی چیز. اچھا, ڈھول بج رہے تھے وہاں پہ. ہاں ڈھول تو بج رہے تھے, لیکن اس کے پیچھے والے مکان میں ڈھولکی بھی بج رہی تھی. اب ڈھولکی چھوٹی ہے, ڈھول بڑا ہے. یعنی کہ ایسا اسم جو کسی چیز کی چھٹائی کو ظاہر کرے, اسے ہم کیا کہتے ہیں, اس میں مظفر کہتے ہیں. جس طرح کہ صندوق سے صندوقچہ, صندوق بڑا ہوتا ہے, صندوقچہ چھوٹا ہوتا ہے. صندوقچہ کیا ہوگا یہاں پہ, اس میں مظفر. ڈھول تو بڑا ہوتا ہے, ڈھولکی اس سے چھوٹی ہوتی ہے. تو ڈھولکی کیا ظاہر کر رہی ہے, اپنا چھوٹا پن ظاہر کر رہی ہے. یعنی کہ ڈھول نہیں, ڈھولکی, تو وہ اس میں مظفر ہے. بچہ سے بچونگڑ. ٹھیک ہے, اچھا بچونگڑ کیا ہوتا ہے, بچہ تو بچہ ہوتا ہے, لیکن بچے سے چھوٹا کیا ہوتا ہے, بچونگڑ. بچونگڑ اپنے آپ کو ظاہر کرا کہ وہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پتیلا اکثر ڈسکس ہوتا ہے پنجابی گھروں میں. پتیلا بڑا ہوتا ہے, پتیلی چھوٹی ہوتی ہے. پتیلی شو کری اپنے آپ کو کہ وہ اس میں مظفر ہے, چھوٹی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تمام تر اسم جس سے کسی کی چھوٹائی ظاہر ہو, اس میں مظفر کہتے ہیں. اب میں آپ کہوں آپ سے جی بتائیں جی پنکھا کیا ہے, تو یہاں پنکھی کیا ہے. پنکھی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پنکھی اپنے آپ کو چھوٹا پن ظاہر کری ہے. پنکھا تو بڑا ہوتا ہے, پنکھی. تو پنکھی کیا ہوگی یہاں پہ آپ بتائیں, اس میں مظفر ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے کہ اس میں مظفر اپنے آپ کو چھوٹا ہونے کو ظاہر کرتا تھا, اس طرح اس میں مکبر وہ اسم ہے جو اپنے آپ کو بڑا ہونے کا ظاہر کرے. کسی کی بڑائی ظاہر ہو, بڑاپن ظاہر ہو. جس طرح کہ باز سے بتنگڑ. بتنگڑ کیا ہے, ایک بڑائی ہے, بڑی. پگڑی سے پگڑ, اور پگڑی چھوٹی ہے, پگڑ بڑا ہے. تو پگڑ کیا ہے, اس میں مکبر ہے. اور پگڑی کیا ہے, وہ اس میں مظفر ہے. راجا سے مہاراجا. راجا کیا ہے, راجا بھی اس میں مکبر ہی ہے, لیکن مہاراجا یہ اس سے بھی بڑا ہے. تو مہاراجا کیا ہوا, اس میں مکبر ہوا. ٹھیک ہے, یعنی اور دیچکی سے دیچکا. دیچکا کیا ہوا, اس میں مکبر ہوا. اور دیچکی اس میں مظفر ہوئی. یعنی کہ اپنے آپ کو جس سے کسی چیز کی بڑائی ظاہر ہو نا, اسے ہم کیا کہتے ہیں, اسے ہم اس میں مکبر کہتے ہیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں, اس میں مکبر کہتے ہیں. اس میں مکبر کے بعد بات آتی ہے اس میں سود کی. وہ اسم جو جاندار یا بے جاندار کی آواز کو ظاہر کرے, اسے اس میں سود کہتے ہیں. کون سی آوازیں ہو سکتی ہیں, چون چون, ٹپ ٹپ, میاؤں میاؤں میاؤں, کائیں کائیں وغیرہ. یعنی کہ جانوروں کی جو آوازیں ہوتی ہیں, وہ اسم جو جاندار یا بے جاندار کی آواز کو ظاہر کرے, ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں, اس میں سود. اس میں سود سے آپ نے یاد رکھنا ہے, کائیں کائیں, چون چون, ٹپ ٹپ. ٹپ ٹپ ایک بارش کی آواز ہے, چون چون ایک جو ہے نا وہ چوزے کی آواز ہے, میاؤں میاؤں بلی کی آواز ہے, کائیں کائیں کوے کی آواز ہے. جاندار ہو یا بے جاندار ہو, آواز کو ظاہر کرے جو کسی جاندار یا بے جاندار کی آواز کو اب جو ہے وہ بارش تو بے جاندار ہے نا, تو ٹپ ٹپ یہ بارش کی آواز ہے. وہ تمام تر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ آوازیں, وہ تمام تر آوازیں جو کہہ لیں کہ نہیں وہ تمام تر اسم جو آوازوں کو ظاہر کرے, اسے اس میں سود کہتے ہیں. جس طرح کہ چون چون, ٹپ ٹپ, میاؤں میاؤں, کائیں کائیں وغیرہ. اس کے بعد اس میں آلہ ہے. اس میں آلہ مین انسٹرومنٹ. ہم کہتے ہیں نا آلے کدھر ہیں, آلے لے کے آؤ ڈاکٹر صاحب کے. آلے یعنی انسٹرومنٹس. سیتھوسکوپ ایک جو ہے نا وہ کیا ہے, آلہ ہے. اس کے بعد آٹو ریف کیا ہے, جس سے آنکھیں چیک ہوتی ہیں, وہ بھی ایک آلہ ہے. رینچ پراس کیا ہے, آلہ ہے. کیمرہ آلہ ہے. یعنی کہ انسٹرومنٹس وہ اسم جو آواز نہیں, جو اوزار یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کرے, اس میں آلہ کہلاتا ہے. مثال کے طور کے اوپر چاقو, چھری, تلوار, بندوق, لاٹھی, خنجر, کیمرہ, مائک وغیرہ, یہ سارے کیا ہیں, اس میں آلہ ہیں. اس میں ظرف کیا ہوتا ہے, وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں, اس میں ظرف کہلاتا ہے. دو چیزیں ہیں, جگہ ہے اور وقت ہے, اس کے معنی پائے جا رہے ہیں. مثال دیتے ہیں, یہ عمارت بہت خوبصورت ہے. عمارت جگہ کو ڈسکس کر رہی ہے, جگہ کو ایک جگہ یہاں پہ مین سبجیکٹ ہے. وہ اسم جسے جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں, یہ عمارت بہت خوبصورت ہے. عمارت کیا ہو یہاں پر, اس میں ظرف. ہم صبح سویرے اسکول جاتے ہیں, صبح ایک وقت کو ظاہر کر رہا ہے, صبح وقت کو ظاہر کر رہا ہے. اب صبح کیا ہے, وہ اس میں ظرف ہے. اس میں ظرف ہے تو کیا ہوا, اس میں ظرف دو چیزیں ہیں. اس میں کیا چیزیں آتی ہیں, اس میں یا تو جگہ آتی ہے یا وقت آتا ہے. کیا کہلاتا ہے, اس میں ظرف کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے اس میں ظرف کی فردر اقسام جو ہیں, دو اقسام ہیں. ایک اس میں ظرف مکان ہے اور ایک اس میں ظرف زمان ہے. اس میں ظرف زمان کیا ہے, وہ اسم جس میں زمانے یا وقت کا ذکر ہو. جس طرح کہ ہم نے اوپر دیکھا, صبح شام, دن رات وغیرہ. یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ اونلی آن ٹائم ہے. دو چیزیں ہیں, وقت یا جگہ. زمان مین ٹائم, زمانہ,
अब यहाँ पे टाइम है ओनली, सुबह शाम दोपहर दिन रात, ये टाइम है, यानी कि इसमें ज़र्फ़ ज़मा क्या है, टाइम, उन्हें फर्दर स्पेसिफाई कर दिया। हमने ऊपर पढ़ा था इसमें ज़र्फ़ को कि उसमें यहाँ वक्त होता है, यहाँ जगह के मायने पाए जाते हैं, उन्हें फर्दर स्पेसिफाई कर दिया दो इकसाम बनाकर। इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें जो है ना वो ज़माना पाया जाए, यानी कि वक्त पाया जाए। इसमें ज़र्फ़ मकान, मकान, ठीक है, इसमें ज़र्फ़ मकान क्या है, मकान है वर्ड, मकान गलती से लिखा गया है, इसमें ज़र्फ़ मकान यानी कि जिसमें मुकाम पाया जाए, किसी मुकाम का जिक्र हो जाए, कि बाग, दफ्तर, घर, इमारत वगैरह वगैरह। उसके बाद है इसमें हासिल मस्दर, यानी कि वो इसम जो मस्दर तो नहीं है, जो मस्दर तो नहीं है, लेकिन उसमें मस्दर के मायने पाए जा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें हम इसमें हासिल मस्दर कहते हैं। मस्दर अभी आपको समझ नहीं लगेगा, मस्दर के लिए आपने नेक्स्ट वीडियो देखनी है, जब हम पढ़ेंगे इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से, वहाँ आपको इसम में मस्दर ईजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि ऐसा इसम जो मस्दर तो नहीं है, लेकिन मस्दर से बना हुआ है और उसमें मस्दर के मायने पाए जा रहे हैं इसमें, यानी कि वो इसम जो इसम से मस्दर से बना हुआ है, ख़ुद मस्दर नहीं है लेकिन मस्दर से बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें हम इसमें हासिल मस्दर कहते हैं, यानी कि इसको हमने मस्दर से हासिल किया है। मस्दर क्या है वो हम जब हम पढ़ेंगे लेक्चर इसमें इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से, तो हम वहाँ देखेंगे। फर्दर मोर इसम हालिया है, इसम हालिया उस इसम को कहते हैं जो किसी फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर करे, फ़ाइल को या मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इसमें हालिया कहते हैं। हंसता हुआ, हंसे हंसे, रोता हुआ, रोते रोते। अब फ़ाइल क्या है, मफ़ऊल क्या है, वेरी नेक्स्ट जो है ना वो हमने इसमें हमने फ़ाइल पढ़ना है, हम 6वीं को पहले पढ़ लेते हैं। इसमें फ़ाइल क्या है, ऐसा इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, ऐसा इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, इसमें फ़ाइल कहलाता है। यानी कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैं इसमें फ़ाइल हूँ। या फिर वो इसम जो किसी काम करने वाले की जगह इस्तेमाल हो, इसमें फ़ाइल कहलाता है। या फिर वो इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे और मस्दर से बने इसम फ़ाइल, यानी कि ये छोड़ दें, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप सिर्फ फर्स्ट वाली डेफिनेशन याद रखें। ऐसा इसम जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, इसमें फ़ाइल कहलाता है। यानी कि निदा ने आज खाना बनाया, खाना बनाना एक काम है, किसने बनाया, निदा ने बनाया है। निदा क्या है, यहाँ पर फ़ाइल है। अब मफ़ऊल क्या है, ऐसा इसम जो उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर कोई काम हो रहा है। मैंने कहा निदा ने खाना बनाया, अब खाना क्या है, मफ़ऊल है, क्योंकि खाने पे काम हो रहा है। जिस तरह कि मैं कहूँ अली ने ख़त लिखा, ख़त लिखना एक काम है, अली क्या हुआ यहाँ पे फ़ाइल, क्योंकि अली काम कर रहा है। किस पर काम हो रहा है, ख़त पे काम हो रहा है। ख़त क्या यहाँ पे होगा, मफ़ऊल होगा, क्योंकि उस पर काम हो रहा है। ऐसा इस्म जो किसी शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर कोई काम हो, यानी कि हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, इसमें मफ़ऊल कहते हैं। वापस आते हैं डेफिनेशन के ऊपर, जो जिसके अंदर फ़ाइल और मफ़ऊल का जिक्र किया गया। अब ये वो जगह है जहाँ पर फ़ाइल और मफ़ऊल का जिक्र किया गया, यानी कि नंबर 5 इसमें हालिया। इसमें हालिया उस इसम को कहते हैं जो किसी फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर करे। हंसा हुआ, हंसे हंसे, रोता हुआ, रोते रोते, गाता हुआ, टहलता हुआ। अब आपको समझ लगी होगी कि इसमें फ़ाइल क्या है, मफ़ऊल क्या है और हालिया क्या है। का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर इख्तिताम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अब तक ले दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।